السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم۔ خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہماری فوج ہے اخلاق حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلہ کرنا۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماں و بہن، آج آپ کے سامنے دنیاوی اخروی تمام تر مشکلات کا حل اور مصائب سے نجات کا ذریعہ اور اس سلسلے میں مصائب سے نجات کا ذریعہ اور سبب کے بارے میں دو اہم ہتھیار اور سبب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور رہی بات دنیا میں طرح طرح کے حالات آئیں گے، مشکلات پیش آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، اس کا حل بھی اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا علاج بھی اللہ تبارک تعالیٰ دے دیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو، اے ایماندار بندو، تم نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد چاہو، یعنی دنیاوی اخروی تمام تر مشکلات کا حل اور مصائب سے نجات کا اہم سبب دو چیزیں، ایک ہے صبر، دوسری چیز ہے نماز۔ اب آئیے، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر در حقیقت عارضی تکلیف کو برداشت کرنا دائمی راحت کے لیے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں صابر اس انسان کو کہا جائے گا جس کے اندر تین شعبے ہوں، تین چیزیں ہوں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں صبر کے تین شعبے ہیں۔ نمبر ایک پر انسان اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکے۔ نمبر دو پر انسان اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت و عبادات کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرے، پابند کرے۔ تیسرے نمبر پر مصیبت و آفات کے آنے پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، یہ سمجھ کر صبر کرے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ حقیقت معنی میں صابر ہوں گے۔ ان کو صابر کے لقب سے ملقب کیا جائے گا۔ روایت میں بات آتی ہے، کل میدان محشر میں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا کہ اے صابرین کہاں ہو تم، کھڑے ہو جاؤ۔ تو صابر لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو اس دنیا کے اندر یہ تین طرح کے صبر پر ثابت قدم رہے ہیں، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صابروں کو بلا حساب کتاب جنت عطا کریں گے۔ تو بہرحال صبر کی حقیقت اور صبر کے ان تمام شعبوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو یہ صبر کے ذریعے سے ہم مصیبت بالا سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ دوسری چیز مصائب کے حل کا اہم سبب اور ہتھیار ہے نماز، کہ نماز کو ہم صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھیں
کسی بھی مصیبت بلا میں اگر ہم گرفتار ہو جائیں تو نماز کے ذریعے سے ہم اس مصیبت بلا سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ نماز کے ذریعے سے ہمارے مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ اب نماز کیسی ہونی ہے؟ نماز اگر نماز کی طرح ہو، وہ نماز ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے بچائے گی اور ہر قسم کی مشکلات کا حل ہمارے نماز بن سکتی ہے۔ نماز کی طرح ہونی ہے۔ اب نماز صحیح نماز کب ہوگی؟ جبکہ ہمارے نماز کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 پر صفت صلاۃ نمازی کے اندر آنی۔ کیا مطلب؟ صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انسان نماز کے اندر نماز کے اصول و قانون کے پابند ہوتے ہیں کہ جہاں جس طرح جو کام کرنا، جو رکن ادا کرنا ہے اسی طرح سے اس رکن کو ادا کرتے ہیں، قرات کی جگہ قرات کرتے ہیں، رکوع کے موقع پر رکوع کرتے ہیں، سجدے کی جگہ میں سجدے کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سوچتا ہے اس کے خلاف کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر نمازی نماز کے باہر کی زندگی کو، اسلام کے اصول قانون کو سامنے رکھ کر، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارتا ہے تو ایسے نمازی کی نماز اس کو برائی سے روکے گی، اسی طرح مصیبت بلا کے دفع کا بھی سبب بنے گا اور مشکلات کے حل کا ہتھیار بھی نماز بنے گی۔ بہرحال دوسرے نمبر پر نماز کو جان بوجھ کر پڑھنا ہے، یعنی نماز کے مسائل جان بوجھ کر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا کہ نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، نوافل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جانے۔ اس کے بعد فرائض میں اگر نقصان آئے، کمی آئے تو کیا مسئلہ ہوگا، واجبات اگر بھول سے چھوٹ جائے تو کیا مسئلہ ہوگا، جان کر چھوڑ دے تو کیا مسئلہ ہوگا، ان تمام چیزوں کو جان بوجھ کر نماز پڑھے۔ تیسرے نمبر پر خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، دل و جان حاضر رکھ کر، اللہ کو حاضر رکھ کر، کم سے کم یہ سمجھ کر کہ میں نماز میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہماری نماز کے اندر آئے گی تو ہماری نماز مصیبت بلا سے بھی نجات دلائے گی اور ہر طرح سے منکرات سے بھی ہمیں روکے گی اور ہر مشکلات کا حل بھی نماز بن سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں صبر کی حقیقت اور صبر کے تمام شعبوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ ان نماز اور صبر کے ذریعے سے دنیاوی اخروی تمام تر مشکلات کا حل بنائے اور ہر طرح کے مصیبت و بلا سے نجات کا سبب یہ نماز اور صبر کو اللہ بنا دے۔ یعنی ہم صبر کو صحیح طریقے سے صبر کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ خود بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔